اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ایک اور خاتون کو 6 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ ان کی اولاد نہیں تھی اور کسی طرح کی بندش تھی، کوئی بھی دوا استعمال کرتی تو اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، بہت علاج کروائے، بہت وظائف کیے، لیکن الحمدللہ جب انہوں نے یہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ کوثر کا عمل کیا، پانی پر دم کر کے اور کھجور پر دم کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، اور پھر اس کے بعد جو دوائی کھاتی تھی وہ بھی اثر کرنا شروع ہو گئی، شفا بھی ہوگی۔ اگر کوئی ادویات اثر نہیں کر رہی، اولاد نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد بھی ہوگی۔ اور اگر کسی قسم کا جادو ہے یا دشمن کا حسد ہے، اور اگر کسی قسم کا کوئی شر ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو وہ تمام سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اللہ پاک محفوظ رکھیں گے آپ کو ہر قسم کی نقصان سے، جادو سے، ان صورتوں کی برکت سے۔ تو آپ یہ عمل کریں۔ جب کسی قسم کا روحانی مسئلہ ہوتا ہے، کسی نے جادو کیا ہوتا ہے یا پرانا جادو جو ہے وہ آپ پر حاوی ہوتا ہے، تو ادویات اور میڈیسن کا اثر نہیں ہوتا اور بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہا۔ ادویات بھی کھاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، رپورٹس میں کچھ آتا ہی نہیں، رپورٹس سب اوکے ہوتی ہیں، اور دراصل مسئلہ بندش کا ہوتا ہے، اور زیادہ تر افراد کو یہ معلوم نہیں ہو کہ رکاوٹ یا بندش کی وجہ سے پھر اولاد نہیں ہوتی۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے مسئلہ ہے، آپ علاج کروا رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو آپ پر ہو سکتا ہے کہ جادو بندش ہو۔ تو اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی انشاءاللہ تعالی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جادو ہوگا ختم ہو جائے گا، جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ آپ کو یہ مسلسل کر لیں، 7 دن کم از کم لازمی کریں، اور پھر اس کا کمال دیکھیں، فرق آپ خود محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں، اس صورت کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں بھی پڑھنا شرط ہے، تو اس حوالے سے اسے سورۃ صلاۃ بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کا ایک اور نام ہے جسے کہتے ہیں سورۃ شفا۔ اور حضرت ابو سعید سے ایک روایت ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کا دم پڑھا تو وہ اچھا ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھنے پر پھونکنے کی صورت ہے؟ ابن عباس اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد۔ اور جو اس عمل میں آپ نے دوسری صورت پڑھنی ہے وہ سورۃ کوثر ہے۔ سورۃ کوثر کے بہت سے فضائل ہیں، وہ بتائے گئے ہیں۔ البتہ اس سورت کی جو شان نزول ہے، اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ رہنے کے سبب بعض کفار آپ کو نعوذ باللہ ابتر مقتول نسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں خیر الکثیر یعنی حوض کوثر دے جانے کی بشارت سنائی، اور دنیا میں بھی یہ بشارت دی گئی کہ صرف نرینہ اولاد نہ رہنے پر آپ کو جو اس طرح لوگ کہتے ہیں وہ ان حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو۔ اور جو مسلمان ہیں
انشاءاللہ تعالی یہ بھی نہ صرف کثرت سے ہوں گے بلکہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ جائیں گے۔ اور اس صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مکرم اور معظم ہونا بھی مذکور ہے۔ اس عمل کو آپ نے سورۃ کوثر اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو اس کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ سورۃ فاتحہ جس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل کی، جب لوگ ان کو اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے تو اس حوالے سے یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے میں نے مختصر آپ کو بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمن جو ہے اس سے نجات کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اگر اولاد نہ ہوتی ہو یا زندہ نہ رہتی ہو، اس کے لیے محفوظ زندگی کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور چوری سے بچانے کے لیے، مضبوط حافظہ میں مدد کے لیے، شادی کے لیے، محبت کے لیے، خواہش کو پورا ہونے کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے اور اللہ کی رحمت کے لیے بھی سورۃ کوثر کو بکثرت پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے یہ سب فضائل ہیں، یہ پڑھنے سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کو، سورۃ کوثر کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا تو پانی کے اوپر اس کا دم کرنا ہے یا کھجور پر یا پانی پر آپ نے اس کو روزانہ دم کر لیں تب بھی بہتر ہے، اور اگر آپ ایک دفعہ دم کر کے پانی رکھ لیں گے تو اس میں مزید پانی شامل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہتر ہے۔ اور جو کھجور ہے وہ آپ نے روزانہ ایک کھجور پر دم کرنی ہے، کم از کم 7 دن جو ہے وہ کھجور کھانی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پانی پر دم کر کے روزانہ زیادہ تعداد نہیں ہے، اور دونوں چھوٹی صورتیں ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روزانہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ثواب ہوگا بلکہ آپ کو اس کے فائدے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو آپ بہتر یہی ہے کہ روزانہ پانی پر اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اگر کھجور کے اوپر نہیں کرتے تو صرف پانی پر بھی دم کریں گے تو آپ کو اس کا بھی زیادہ فائدہ ہوگا، جادو ختم ہو جائے گا، اللہ پاک اولاد کی نعمت سے آپ کو نواز دیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اسے آپ نے دم کر دینا ہے پانی پر اور کھجور پر۔ اگر آپ نے کھجور ابھی نہیں کھانی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اگر 7 دن کھجور پر عمل کر کے وہ بھی آپ کھا لیں گے دم کر کے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو کھجور کی گٹھلی ہے وہ آپ نے مٹی میں دبا دینی ہے، کہیں بھی صاف ستھری جگہ پر یا کسی درخت کے پاس دیکھیں یا بھی صاف ستھری جگہ ہو پھر آپ نے دبا دینی ہے، یا کہیں نہر میں آپ نے بہا دینی ہے۔ جو بھی گٹھلی باقی بچے گی، جو پانی ہے وہ آپ نے جب دم ہو جائے گا، اگر نہیں تو بوتل میں ڈال کے رکھ لیں، اسے استعمال کریں، سارا دن پینے کے لیے وہی پانی استعمال کریں۔ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ بہت درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کے بعد پانی پر دم کر دینا ہے، پھر آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی شفا بھی ہوگی۔ اگر کوئی ادویات اثر نہیں کر رہی، اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ تعالی اولاد بھی ہوگی۔ اگر کسی قسم کا جادو ہے تو دشمن کا حسد ہے، اگر کسی قسم کا کوئی شر ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں تو وہ تمام کے تمام آپ کو نجات مل جائے گی۔ ان صورتوں کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے نقصان سے، جادو سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو اجتماعی دعا کا انتظام ہوتا ہے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو
تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔